بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی عذر شرعی کے عورت کو شوہر کی طبی ضروریات پورا کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ شوہر اول نرمی اور پیار سے اپنی بیوی کو خود سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ان کوششوں سے کوئی فائدہ ہوتا محسوس نہ ہو رہا ہو تو وہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ذریعے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ان کوششوں کے باوجود بھی بیوی باز نہ آئے اور شوہر استطاعت رکھتا ہو تو دوسری شادی کر لے۔ بیوی کے انکار کی وجہ سے شوہر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شوہر خود اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا، اسی سے اس گناہ کا مواخذہ ہوگا، اور بیوی سے شوہر کو ناراض کرنے اور اس کی حاجت پوری نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا، اور اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ امام شافعی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا۔ گورنر رات کو بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خامد اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خامد جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ جب خامد نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا اور ہم بستری کرنے لگا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا، کسی بات پر غصہ تھی۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اب جب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ کیسے میری بیوی نے مجھے ہم بستری سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خامد سے ناراض تھی مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خامد سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، یہ شرط یہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خامد نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے، اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے گا کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبانوں زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ شہر کا حاکم پریشان تھا، وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے ہیں، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جناب علی، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے خاوند سے کہا، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا، ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ میں جلدی اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بڑی اعلیٰ تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک بخت تھی اور پاک دامن تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے تو میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان محشر کا منظر آ گیا۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا، چلی جا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا
تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے دیا اور اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کے جنتیوں میں داخل ہوگی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔